حج اور عمرے کی سعادت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور اس دوران آپ کا حج یا عمرہ کرنے کا پلان بن رہا ہے تو اس دوران احتیاط لازم ہے۔ آپ کو اس دوران کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس بارے میں آج بات کروں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے۔ میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں۔ حج کی سعادت یا عمرے کی سعادت حاصل ہونا ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ کا کوئی ایسا پلان بن رہا ہے تو آپ ضرور جائیں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے، لیکن اس سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ جب آپ حج یا عمرے کے لیے پلان کر رہی ہوں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے اپنا پراپر چیک اپ کروائیں اور ان سے پرمیشن لیں، کیونکہ بعض اوقات بہت ارلی پریگننسی ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو ٹریول کرنے کے لیے یا بہت زیادہ ایگزرشن کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک بڑی مشقت کا کام ہے، تو اس کے لیے الاؤ نہیں کرتی، یا پھر حمل کے آخری 3 مہینے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ٹریولنگ الاؤ نہیں کی جاتی یا اتنی ایگزرشن الاؤ نہیں کی جاتی، کیونکہ اس سے قبل از وقت بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے یا حمل میں کوئی اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنی گائنیکالوجسٹ سے چیک اپ کرائیں اور ان سے پرمیشن لیں، وہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں تو آپ پلان کر کے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ آپ کو منع کرتی ہیں تو آپ اس پلان کو نیکسٹ ایئر پہ شفٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ پھر اگر آپ کو جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو آپ کو ایک پرمیشن لیٹر آپ کی گائنیکالوجسٹ دیں گی، جو کہ ایئر لائن میں دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ آپ نے ساتھ لینا ہے۔ آپ نے اپنا سارا میڈیکل ریکارڈ، اپنی بلڈ ٹیسٹ، اپنی الٹرا ساؤنڈ کی پکچرز یا رپورٹس یا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کا چل رہا ہے ان سب کا ریکارڈ اپنے سامان میں ضرور پیک کرنا ہے اور ساتھ رکھنا ہے۔ آپ کی گائنیکالوجسٹ کچھ میڈیسنس آپ کو سجیسٹ کریں گی، کوئی ایسی میڈیسن سجیسٹ کریں گی جو آپ نے ایئر ٹریول کے دوران استعمال کرنی ہوتی ہیں، یا آپ کی پریگننسی سپورٹ کی میڈیسنس یا کچھ ایمرجنسی میڈیسنس وہ آپ کو بتائیں گی جو آپ نے اپنے بیگ میں اپنے ساتھ لے جانی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وہ ویکسینیشن سجیسٹ کرتی ہیں حج یا عمرے پہ جانے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو کراس انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی ایک کا انفیکشن دوسرے کے اس کو لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ حج کے بعد لوگ آتے ہیں تو گلے خراب ہوتے ہیں، کھانسی ہوتی ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ ویکسینیشنز، کچھ پریکاشنز وہ آپ کو بتاتی ہیں، تو وہ اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھیں اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ آپ کی انرجی لیول بوسٹ اپ رہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویک ہو جائیں۔ جب آپ تیاری کریے تو تیاری کے دوران بہت زیادہ ایگزرٹ نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ تھکیں نہیں، آرام سے جو کام کر سکتی ہیں وہ کریں، ورنہ آپ کسی کی ہیلپ لے لیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے چیک کریں کہ جہاں آپ نے جا کر اسٹے کرنا ہے اس کے قریب کون سی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، کہ اگر آپ کو وہاں پہ حمل کے دوران کوئی پرابلم ہو جائے اس جگہ پہ تو آپ کس کو اپروچ کریں گی، کس ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں گی، تو یہ چیزیں آپ پہلے چیک کر کے چلیے۔ جب آپ حج عمرہ پر جانے کے لیے ہوائی سفر کا آغاز کریں تو کوشش کریں جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتی ہیں تو بہت زیادہ ایگزرشن نہ کریں، کوئی ہیوی سامان نہ اٹھائیں، کسی کی ہیلپ لے لیں، اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور جب آپ ایئر ٹریول کرتی ہیں تو اس دوران آپ کی ڈاکٹر نے جو آپ کو بلڈ تھنر میڈیسنس کچھ ایڈوائز کی ہوں گی، کچھ پریگننسی کی میڈیسنس انہوں نے سپورٹ میڈیسنس ایڈوائز کی ہوں گی، ان کو باقاعدگی کے ساتھ لیں۔ آپ کو اکثر ڈاکٹرز آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہوائی سفر کے دوران کمپریشن سٹاکنگز استعمال کریں، جو کہ آپ کی بلڈ سرکولیشنز کو بہتر رکھتی ہیں تاکہ خون کا دوران بچے تک ٹھیک جاتا رہے، تو ان کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ جب آپ ایئر ٹریول کر رہی ہوں تو اس وقت اپنی لیگز کو موو کرتی رہیں، اگر موقع ملے تو جہاز کے اندر ہی کوئی تھوڑی دیر کے لیے واک کر لیں تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر رہے۔ فلوئڈز کا انٹیک، جوسز کا انٹیک ایئر ٹریول کے دوران لازمی کرتی رہیں، اور جب آپ وہاں پہ بیٹھیں تو کوشش کریں کہ اپنی کمر کے پیچھے کوئی کشن وغیرہ رکھیں تاکہ آپ کی سٹنگ پوزیشن کمفرٹیبل ہو۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ جاتی ہیں تو وہاں پہ لینڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ جس جگہ پہ اسٹے کریں وہاں جا کے ریسٹ کریں، پھر اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اور آپ کو انفیکشن ہونے کا رسک ہوتا ہے، اور حمل کے دوران آپ کی امیونٹی کم ہوتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ان انفیکشن سے بچانا ضروری ہے۔
وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ طواف کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں صفا مروہ کے درمیان، تو کوشش کریں کہ رش والی جگہوں سے ذرا دور رہیں، ایسی جگہوں سے دور رہیں، یا ایسی جگہوں پہ آپ طواف کریں جہاں پہ آپ کو دھکے نہ پڑیں، کیونکہ دھکے لگنے سے آپ گر سکتی ہیں، جس سے آپ کی پریگننسی میں پرابلم آ سکتا ہے۔ تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جمرات جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پہ بھی اگر بہت زیادہ کراؤڈ ہو تو آپ کسی کی ہیلپ سے یا کسی کے ذریعے کے ذمہ لگا کے اپنی یہ فریضہ بھی انجام دلوا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایگزرٹ کرتی جائیں بہت زیادہ، آپ ٹریول کرتی جائیں، چلتی جائیں، واک کرتی جائیں، تھک جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ تھک رہی ہیں تو وہاں پہ ویل چیئر کی فیسلٹی بھی ہوتی ہے، جس کو آپ طواف کے دوران، سعی کے دوران آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی پرابلم ہو تو فوری طور پہ وہاں پہ جو ہیلتھ فیسلٹی ہے ان کو نوٹیفائی کریں اور اپنی پرابلم کو ٹریٹ کروائیں۔ جب آپ حج یا عمرے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں اور واپس آ رہی ہیں، تو واپسی پہ بھی ایئر ٹریول کی جو ہدایات میں نے آپ کو دی ہیں ان کو فالو کریں، اور کوشش کریں کہ جب آپ واپس اپنے ملک آ جاتی ہیں تو یہاں آ کر 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی گائنیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، اپنا چیک اپ کروائیں، بچے کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اور تاکہ آپ کی گائنیکالوجسٹ آپ کو ٹریٹ کر سکیں۔